یہ میری ماں بہن اس واقعے کو سنیں، بہت اچھا واقعہ ہے، تمہارے لیے واقعہ ہے۔ اس واقعے کو سن لو، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ اس واقعے کو سننے کے بعد انسان رونے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ یہ واقعہ ہمارے ایمان کو جھنجھوڑتا ہے۔ اس واقعے کو سن لو، چلے جانا تھوڑی دیر، یہ بھیک میں اور ڈال دو میری جھولی میں۔ اس واقعے کو سن لو۔ وہ عورت آتی ہے، اے اللہ کے نبی مجھ سے جرم ہو گیا ہے۔ آپ نے کہا توبہ کر۔ کہنے لگے اللہ کے نبی میں اسی دنیا میں پاک ہونا چاہتی ہوں، میں اسی دنیا میں اس جرم کی سزا پانا چاہتی ہوں۔ آپ نے کہا توبہ کر، اللہ سے مغفرت کی دعا مانگ، اللہ غفور الرحیم ہے۔ کہنے لگی میرا جرم تو سن لیجئے، کیا اس جرم کی کوئی معافی ہے بھی یا نہیں؟ اللہ کے نبی نے کہا بتا کیا تیرا جرم ہوا ہے، کیا تجھ سے غلطی ہوئی ہے؟ کہنے لگی اللہ کے نبی میرا شوہر 2-3 سال سے گھر پہ نہیں ہے، میں جنگل میں بکریاں چرا رہی تھی، وہیں پہاڑی کے پاس ایک چرواہا بھی بکریاں چرا رہا تھا۔ ہم اپنے شوہر سے 2-3 سال سے دور تھے، اس لیے ہمارے دل کی امنگیں اٹھنے لگی اور اس بکریاں چروانے والے چرواہے کے ساتھ مل کر ہم نے جسمانی تعلق، شاریرک سمبند بنا لیا۔ ایک پہاڑ کی جھاڑی میں، پہاڑی کے نیچے کی جھاڑی میں ہم دونوں گئے اور ہم دونوں نے زنا کر لیا۔ انی قد صبت الحد یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں حد کو پہنچ چکی ہوں، مجھ سے اتنا بڑا جرم ہو گیا ہے۔ اس جرم کی سزا اسلام میں یہ ہے کہ مجھے پتھروں سے مار مار کے مار ڈالا جائے۔ اللہ کے نبی نے کہا جاؤ اس عورت کو لے جاؤ اور اس کو پتھروں سے مار مار کے ہلاک کر دو، مار مار کے اس عورت کو مار ڈالو۔ صحابہ اس کو لے کے جانے لگے، پکڑا، چل جلدی چل، اس کو کھینچ لیا، وہ گر گئی۔ جیسی وہ کام دیا گری، وہ عورت زمین کے اوپر گری تو اس نے اپنا پیٹ سب سے پہلے پکڑا۔ صحابہ نے پوچھا کیا ہوا، کیا بات ہے، ایسے چلے گی تو کب تک پہنچے گی تو میدان میں، کب تجھے مارا جائے گا؟ کہنے لگی وہ محمد کے ساتھی ہو صلی اللہ علیہ وسلم، آئے نبی کے ساتھی ہو، مجھے دھیرے دھیرے لے چلو۔ جس آدمی نے میرے ساتھ منہ کالا کیا تھا، جس آدمی نے میری عزت لوٹی تھی، جس آدمی سے میں نے زنا کیا تھا، اس آدمی کا گرب میرے پیٹ میں ٹھہر گیا ہے، اس کا حمل میرے پیٹ میں ٹھہر گیا ہے، میرے پیٹ میں ایک معصوم زندگی ہے، میرے پیٹ میں اس آدمی کا بچہ پل رہا ہے، دھیرے دھیرے لے چلو، میں تیز نہیں چل سکتی۔ صحابہ نے کہا تیرے پیٹ میں بچہ ہے؟ کہنے لگی ہاں۔ رکو، صحابہ اللہ کے نبی کے پاس آئے، اور اللہ کے نبی آپ نے اس عورت کو قتل کرنے کا، مارنے کا حکم دیا ہے، لیکن اس عورت کے پیٹ میں تو بچہ ہے۔ آپ نے بلایا، ادھر آؤ۔ آئی، تمہارے پیٹ میں بچہ ہے؟ جی۔ تو تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ کہا اللہ کے نبی اس لیے نہیں بتایا کیونکہ اس بچے کا باپ وہی ہے جس نے میرے ساتھ زنا کیا ہے، اور میں نہیں چاہتی ہوں کہ یہ بچہ پیدا ہو، اور جب اس بچے کو بڑے ہو کر پتا چلے کہ میرا باپ کا پتہ نہیں، میں ناجائز اولاد ہوں، تو یہ زندگی بھر مجھے گالی دے گا، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ میں مروں تو میرے ساتھ میرے پیٹ کا بچہ بھی مر جائے، اس لیے میں نے آپ کو نہیں بتایا۔ نبی اکرم نے کیا کہا، اے عورت نہیں، قصور تیرا تھا، غلطی تیری تھی، زنا تو نے کیا، تیرے پیٹ میں پلنے والے اس معصوم بچے کا کیا قصور ہے، اس بیچارے کی کیا غلطی ہے، اس کو تو کیوں مارنا چاہتی ہے؟ نہیں، ابھی تمہیں قتل نہیں کیا جائے گا، ابھی تمہیں مارا نہیں جائے گا، جاؤ ابھی اس بچے کو اپنے پیٹ میں 9 مہینے تک پالو، اور جب بچہ پیدا ہو جائے تب لے کر آنا۔ ناجائز بچہ ہے پیٹ میں، باپ کا پتہ نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول ایک ناجائز بچے کو بھی گرانے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں۔ کاش مودی جی کے چمچے، یوگی جی کے چمچے کم سے کم اس حدیث کو پڑھ لیتے، نبی کی زندگی کے اس واقعے کو پڑھ لیتے۔ اس سے زیادہ انسانیت کسی دھرم میں ملے گی؟ اس سے زیادہ مانوتا کسی مذہب میں ملے گی؟ گئے
جاؤ اس عورت کو کہا بچہ پیدا ہو جائے تب آنا. 9 مہینے تک اپنے پیٹ میں رکھتی ہے. جب بچہ پیدا ہوا 2-4 دن بستر پہ لیٹتی ہے, چلنے کے لائق ہوتی ہے تو بچے کو لے کر آتی ہے. 9 مہینے میں اللہ کے نبی بھول گئے کہ یہ عورت کون ہے. آئی, اے اللہ کے رسول لیجئے بچہ. آپ نے کہا تھا جب بچہ پیدا ہو جائے تب آنا. آپ نے کہا تم کون؟ کہا نہیں پہچانا. کہا نہیں, میں وہی عورت ہوں جس سے زنا کا صدور ہوا تھا اور مجھے قتل کرنے کے لیے بھیجا جا رہا تھا. میرے پیٹ میں بچہ تھا. آپ نے کہا او غامدیہ, قبیلہ غامدیہ سے. ہاں اچھا او اب بچہ پیدا ہو گیا کہ ہاں یہ لیجیے. اس عورت نے اپنا بچہ محمد رسول اللہ کے ہاتھوں میں دے دیا. میڈیا والوں لکھو اگر تمہارے قلم میں طاقت ہے, دکھاؤ مانو تاکہ یہ شکل مودی جی کو اور یوگی جی کو بتاؤ کہ مولوی ججی اس نے ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کر کے کہا ہے انسانیت کا یہ سبق جس بچے کا باپ پتا نہیں ہے جو پیدا تو ہو چکا ہے لیکن ناجائز اولاد ہے, ایسی ناجائز اولاد کو محمد رسول اللہ اپنی گود میں اٹھا رہے ہیں, اس بچے کو اپنے سینے سے لگا رہے ہیں اور کہا جاؤ اس عورت کو مار ڈالو, پتھروں سے مار مار کے ہلاک کر دو. بچہ پیدا ہو گیا. اللہ کی قدرت دیکھو, جیسے ہی اس عورت کو موڑا گیا لے جایا جانے لگا, بچہ رونے لگا. اس عورت نے پلٹ کر دیکھا کہ میرا بچہ رو رہا ہے, چیختی ہے اے اللہ کے نبی, ہر مرنے والے سے اس کی آخری آرزو پوچھی جاتی ہے, تمنا پوچھی جاتی ہے, کیا مجھ سے میری آخری تمنا نہیں پوچھی جائے گی؟ ہاں پوچھی جائے گی. جس میدان میں تمہیں مارا جائے گا اسی میدان میں پوچھ لیا جائے گا. کہا اللہ کے رسول اگر اس میدان کی جگہ یہیں پر میری تمنا پوری کر دی جائے تو؟ اچھا بتاؤ کیا ہے؟ کہا اللہ کے رسول میں نے یہ بچہ آپ کی گود میں دے دیا, میں چاہتی ہوں کہ آخری بار اس بچے کو میں اپنا دودھ پلا دوں. اس کا رونا مجھ پہ دیکھا نہیں جا رہا ہے. ایمان دیکھ رہے ہیں آپ, ایک طرف مرنے کے لیے تیار ہے کیونکہ جہنم کی سزا میں نہیں بھگت پاؤں گی, دنیا میں سزا بھگت لو یہ بہتر ہے. ایک طرف ایمان کی طاقت یہ, دوسری طرف بچے کی محبت دیکھیے آپ. اللہ کے رسول نے وہ بچہ اس عورت کو دے دیا. ادھر آ, میں رحمت للعالمین ہوں, میں کیسے اس بچے کا حق مار سکتا ہوں, لے اس کو دودھ پلا. اس عورت نے گھوم کر, جیسے ٹرینوں میں بسوں میں عورتیں گھوم جاتی ہیں اور ساڑی اٹھا کر دودھ سے لگا لیتی ہیں, اس عورت نے چہرہ گھما کر اپنے بچے کو اپنے پستان سے لگا کر دودھ پلایا. دودھ پی لیا, بچہ ہنسنے لگا. اللہ کے رسول کے ہاتھ میں اس عورت نے ایسے کر کے دیا تاکہ بچے کی محبت اس کے دل میں نہ آنے پائے. اس نے منہ موڑ کر اس عورت نے اپنے بچے کو اللہ کے رسول کے ہاتھ میں دیا. اللہ کے نبی دیکھ رہے ہیں اس عورت کی پستان کے نکلے ہوئے دودھ کی ایک بوند, اس کا ایک قطرہ اس بچے کے ہونٹوں پر لگا ہوا ہے. اللہ کے نبی نے اس عورت سے کہا ادھر آ. کہاں جا رہی ہو؟ کہا سزا بھگتنے کے لیے, جو جرم میں نے کیا ہے اس کی سزا پانے کے لیے. اللہ کے نبی نے کہا اللہ نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے, اس بچے کی غذا تیری پستان میں موجود ہے, یہ بچے کو ابھی تیرے دودھ کی ضرورت ہے. محمد ظالم نہیں ہے, اس بچے کا حق نہیں مار سکتا ہے. اے عورت ابھی تجھے قتل نہیں کیا جائے گا, ابھی تجھے نہیں مارا جائے گا, جب تک یہ بچہ تیرا دودھ پیے گا تب تک تجھے نہیں مارا جائے گا. اس بچے کو لے جا اور اس بچے کو دودھ پلا, جب تک یہ تیرا دودھ پیے گا تجھے قتل نہیں کیا جا سکتا. جب یہ بچہ روٹی کھانے لگے تب تو لے کر میرے پاس آنا. اللہ کے رسول نے پھر سزا ملتوی کر دی اور اس عورت کو بچہ لے کے جانا پڑا. جب بچہ روٹی کھانے لگا تو وہ عورت لے کے آتی ہے, کہتی ہے اللہ کے رسول لیجئے, اب تو روٹی بھی کھانے لگا. اللہ کے نبی کی نظروں میں آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عورت اب تیرے لیے میرے پاس بھی کوئی راستہ نہیں ہے, سارے راستے بند ہو چکے ہیں, بچہ روٹی بھی کھانے لگا ہے, اس لیے اب یہ سزا کا وقت پورا ہے, اب تجھے قتل کیا جائے گا. آپ نے اس بچے کو ایک صحابی کے حوالے کیا. کون ہے جو اس بچے کو پالے گا؟ ایک صحابی نے ہاتھ اٹھایا, میں اے اللہ کے رسول اس بچے کو اپنے بچے کی طرح رکھوں گا, میں اس کو اپنا نام دوں گا, میں اس کو اپنے گھر میں پناہ دوں گا, اپنی زمین و جائیداد کا مالک بھی بناؤں گا, مجھے دے دیجئے. اللہ کے رسول نے اس بچے کو اس کے حوالے کر دیا اور اس عورت کو بھیج دیا. اس عورت کو جب بھیجا گیا اور وہ میدان مقتل میں جاتی ہے, اس کو سینے کے برابر گاڑ دیا جاتا ہے. پہلا پتھر خالد ابن ولید کے ہاتھوں میں ہے, پتھر مارتے ہیں اس
کے سر پہ، سر پھٹتا ہے، خون کا فوارہ اس کے سر سے نکلتا ہے، اس خالد ابن ولید کے کپڑوں پہ گرتا ہے۔ خالد ابن ولید نے دیکھا اس عورت کے خون میرے کپڑوں پہ آ گیا، یہ زناکار عورت، منہ کالا کرنے والی عورت، تیرا خون میرے کپڑوں پہ، سکلت سواکل، مر جا تو، برا ہو تیرا، تیرے خون نے میرے کپڑے گندے کر دیے۔ خالد ابن ولید کے منہ سے کچھ الٹے سیدھے جملے نکل گئے، کچھ غلط جملے نکل گئے۔ اللہ کے رسول کو جب پتا چلا کہ اس عورت کو خالد ابن ولید نے پتھر مارا اور پتھر مارتے ہوئے اس کے خون کے چھینٹے خالد کے کپڑوں پہ پڑ گئے، تو اس میں عورت کا کیا قصور تھا بیچاری کا؟ وہ تو بندی تھی، وہ تو گڑی تھی، سر سے خون کا فوارہ نکلا، وہ کسی کے بھی کپڑوں پہ جا سکتا تھا، اس میں اس عورت کا کیا قصور ہے؟ خالد نے اس عورت کو یہ گالی کیوں دی؟ مر جا، زانیہ، بد چلن، بد کردار، یہ کیوں کہا اس کو؟ 3 دن تک آپ نے خالد ابن ولید سے بات نہیں کی، اور 3 دن کے بعد خالد ابن ولید آتے ہیں، اے اللہ کے رسول میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ میرے سلام کا جواب دے کر منہ پھیر لیتے ہیں، آپ مجھ سے بات نہیں کرتے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں آپ مجھ سے کٹے کٹے پھر رہے ہیں، میری جنت میں برباد ہو جائے گی، میری آخرت برباد ہو جائے گی۔ اے اللہ کے رسول اگر آپ مجھ سے ناراض ہو گئے اور میرا انتقال ہو گیا تو اللہ مجھے جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ اللہ کے نبی وجہ بتاؤ۔ آپ نے کہا خالد وجہ صرف ایک ہے، ریزن صرف ایک ہے، کارن صرف ایک ہے، تم نے اس عورت کو گالی دی، اس کو بدچلن کہا جس عورت کو میں نے مارنے کا حکم دیا تھا۔ کہا اللہ کے نبی آپ کو نہیں معلوم، آپ نے نہیں سنا جب میں نے پتھر مارا تھا تو اس کا سر پھٹا، اس کے خون کے چھینٹے میرے کپڑوں پہ آئے، میرے کپڑوں کو ناپاک کر دیے۔ وہ عورت بدچلن تھی، زناکار تھی۔ فرمایا خالد اب بھی تم اپنی زبان پہ کنٹرول نہیں کر رہے ہو، اب بھی تم اس عورت کو بدچلن کہہ رہے ہو۔ اس عورت نے خود بتایا کہ میرا شوہر 2-3 سال سے غائب ہے، اس نے خود بتایا کہ میں کنٹرول نہیں کر سکی اور زندگی میں پہلی بار مجھ سے زنا ہوا ہے۔ وہ عادتاً زناکار نہیں تھی، وہ پیشہ ور نہیں تھی، وہ زنا ہر وقت نہیں کراتی تھی، اس سے صرف ایک بار غلطی ہوئی ہے اور ایک بار غلطی کی اس نے سزا بھگت لی، میرے پاس آ کر اپنے جرم کا اقرار کر لیا۔ خالد اس عورت کو بدچلن مت کہو، تم نہیں جانتے اس عورت نے کیسی توبہ کی ہے، اپنی جان دے کر، اپنی جان قربان کر کے، پتھروں سے پٹ پٹ کر اپنے آپ کو ختم کرا کے اللہ کی دربار میں، اللہ کے دربار میں کتنی پاک ہوئی ہے تمہیں نہیں معلوم۔ اے خالد اس ایک عورت کی توبہ کو جو مرتے وقت اس نے کی ہے، اس ایک عورت کی توبہ کو اگر اس مدینے کے 70 گناہگاروں پہ ڈال دیا جائے، ایسے گناہگار جو جہنم میں جانے والے ہوں، اگر اس ایک عورت کی، ایک اکیلی عورت کی توبہ کو ان 70 جہنمیوں پہ ڈال دیا جائے تو اس ایک عورت کی توبہ سے اللہ ان 70 جہنمیوں کو بھی جنت میں داخل کر دے گا، ان 70 لوگوں کو بھی جنت میں داخل کر دے گا۔ اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کی توبہ کو اگر اس مدینے کے 70 جہنمیوں پر بھی ڈالا جائے تو اللہ ان 70 جہنمیوں کو بھی بخش دے۔ میرے بھائیوں یہ ایمان کی کون سی طاقت تھی جو زنا کرنے کے بعد اپنے آپ کو اللہ کے نبی کے پاس لاتی ہے اور پیش کر دیتی ہے کہ اللہ کے رسول مجھ سے یہ جرم ہوا ہے، مجھے سزا دیجئے۔ یہ تھا ایمان۔